عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے زیر اہتمام دفتر ختم نبوت لاہور میں سپریم کورٹ کی جانب سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی تقسیم اور اشاعت کے کیس کے مرکزی ملزم مبارک احمد قادیانی کی ضمانت اور اس کیس کی سماعت میں تاخیر اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر آل پارٹیز اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ تمام مسالک کے جید علماء کرام، سینئر وکلاء، صحافی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء نے چیف جسٹس کی جانب سے قادیانی ملزم کی ضمانت اور اس کیس میں تاخیر کے حوالے سے انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ آج کا یہ اجلاس جو تمام مکاتب فکر کے علماء زعماء یہاں پر تشریف فرما تھے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اس کو بلایا گیا تھا، اور یہ پس منظر میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے قادیانیت کے حوالے سے کیا ہے، اس کے اوپر تمام مسلمان عام شیعہ و سنی اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم چیف جسٹس سے اور دیگر عدالت عظمیٰ میں بیٹھنے والے ججز سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر دوبارہ تجدید نظر کریں اور مسئلہ کو جو ہے صحیح آئین پاکستان اسلامی قانون کے مطابق اس مسئلے کا کیا ہے کہ حل کریں اور اس کا فیصلہ دیں۔ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اس کی وجہ سے ملت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ناراضگی بھی ہے، تو لہٰذا پاکستان پہلے بھی ان مسائل سے دوچار ہے اور پاکستان کے حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ اس قسم کی ایشوز کو دوبارہ اٹھایا جائے جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑے۔ لہٰذا ہم حکومت پاکستان سے بھی اور خصوصی طور پر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے قاضی جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر باقاعدہ دوبارہ تجدید نظر کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے کو واپس لیں اور جو آئین پاکستان اور جو مجرم خصوصی طور پر قرار پاتا ہے اس کی جو سزا آئین پاکستان میں ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ بہت ہی کامیاب اجلاس ہے، بامقصد تھا، بھرپور تھا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم تمام اپنے گروہی سیاسی اختلافات کو نظر انداز کر کے اکٹھے ہیں، ایک ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں اور منزل انشاءاللہ تعالی حاصل کر کے رہے دم لیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ بہت تاخیر ہو گئی ہے پہلے ہی، اب مزید تاخیر نہ کریں۔ ایک ایک دن کی بھی تاخیر جو ہے وہ امت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ خود آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک امت کی امنگوں کے مطابق پہنچائیں۔ آج کا یہ جو اجلاس تھا آل پارٹیز کا، یہ بڑا کامیاب اجلاس تھا۔ اس میں پاکستان کی تمام تقریباً دینی اور سیاسی جو مذہبی جو جماعتیں ان کے قائدین نے شرکت کی ہے، اور سب کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو جو فیصلہ تھا مبارک احمد ثانی قادیانی کے کیس کے سلسلے میں، اس سے پورے مسلمان جو ہیں، پورے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ نئی جو ڈیٹ ہے وہ دے ہی نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ابہام کئی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی رائے اس فیصلے کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے طلب کی گئی ہے کہ جو کہ قادیانیوں کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جو غامدی صاحب ہیں یا دیگر ان جیسے فکر کے جو لوگ ہیں، اس کے حوالے سے بھی مسلمانوں میں انتہائی جو غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے اور جلد نئی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے، اور جو مبارک احمد ثانی ہے جس کو کہ ضمانت دی گئی ہے اس کی ضمانت کو کینسل کرنا چاہیے، اور تفسیر صغیر اور دیگر جتنے بھی قادیانیوں کی جو ممنوعہ جو کتب ہیں ان پہ مکمل طور پر پاکستان میں پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام تر جو کتب ہیں ان کے توہین آمیز مواد جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ آج جو عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر تمام جو اے پی سی کی گئی ختم نبوت کے حوالے سے یہ بڑا خوش آئین ہے۔ ابھی ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو چیف جسٹس نے جو حرکت کی ہے، کیونکہ وہ چیف اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کیونکہ اس نے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جس کی وجہ سے اسلام کا نور اور پاکستان کے لیے کوئی فلاح کا کام ہو سکتا ہو، تو لہٰذا جو ہے نا ایسے شخص کو مستعفی ہو جانا چاہیے فی الفور۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس کو یہ جو کیس ہے مبارک ثانی والا، اس کو فوراً اس کو فیصلہ مکمل کر دیا جائے جو انہوں نے چیف فیصلہ کیا ہے۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر لاہور میں سپریم کورٹ میں ہونے والے فیصلے کے متعلق غور و خوض کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی۔ امت مسلمہ وہ چاہتی ہے کہ جو چیزیں پہلے طے شدہ ہیں ان میں چھیڑ خانی نہ کی جائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ معاملہ طے شدہ ہے اور اس پر عمل ہو چکا ہے کہ کسی گستاخ رسول کو دنیا میں پنپنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اسی بارے میں آج فیصلہ ہوا. انشاءاللہ آئندہ جناب کو یوم مطالبات کے طور پر منایا جائے گا، اور اگر آج کی میٹنگ کے مطابق ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوگا تو ان قریب انشاءاللہ سربراہی اجلاس بلایا جائے گا اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. آج کا جو اجلاس عالی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے ارینج کیا ہے، الحمدللہ بڑی اچھی اس کی جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے، اور یہ ہونا وقت کی بہت ضرورت تھی، جس میں تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا گیا. اس میں وکلاء صاحبان بھی آئے اور تمام دینی جماعتوں والے سیاسی لوگ بھی آئے، اور آ کے ایک اچھا پیغام جائے گا گورنمنٹ کو اور اس ادارے کو، سپریم کورٹ کو بھی پائے گا کہ جو ہم نے ایک فیصلہ غلط کیا ہے اس سے کتنا عوام کے اندر یا ہر جو طبقہ ہے اس کے اندر کتنی بے چینی پائی جاتی ہے، اور کس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں نا مجروح ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ اپنے فیصلے پہ جج صاحبان اڑے رہتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، تو اس کے اثرات بڑے خوفناک آئیں گے، اور پھر وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی امن و امان کی، سنبھالنی مشکل ہو جائے گی. آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور اس کے علاوہ وکلاء کے طبقے کے سینئر وکلاء حضرات تشریف لائے، دینی مدارس کے ذمہ داران تشریف لائے، وفاق المدارس کی نمائندگی تھی. بڑا مؤثر اجلاس تھا جو حضرت مولانا لواء سعد صاحب کی دعوت پہ ہوا اور مختصر نوٹس پہ ہوا. دو بڑے اہم فیصلے ہوئے کہ پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بہت جلد ایک ٹیبل پر اکٹھا کیا جائے گا. 10 تاریخ کو جمعہ کو ملکی سطح پر یوم مطالبات کے طور پر منایا جائے گا. ہم مطالبہ کریں گے کہ پاکستان پر کسی بھی دباؤ کو قبول نہ کیا جائے. ہم تو اس حق میں ہیں کہ معاشی طور پہ بھی کسی دباؤ کو قبول نہ کیا جائے، اور مذہبی سطح پر تو قوم کسی کو بھی دباؤ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے گی. خدا نخواستہ اگر ایسا کسی نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی قوم سن 74 سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر میدان میں کھڑی ہوگی. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ارباب اقتدار اس حوالے سے پاکستان کی قوم کو مزاج کو سمجھتے ہیں، اور یہ قوم روکھی سوکھی تو کھا سکتی ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.